کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے۔ غرض کے دانشور اپنی اپنی آرا پیش کرتے ہیں اور ہم روزانہ کم و بیش سنتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ وجہ ہے، لیکن قرآن و سنت کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی ایک ہی وجہ ہے اور اسے گناہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں گناہ ہے، کسی بہت بڑے مفکر نے کئی احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے یہ بات کہی تھی کہ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بربادی سے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بربادی سے دنیا کی کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں پورے قرآن کو اٹھا کر کے آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، گناہوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہواؤں کی آندھی چلی تھی، گناہوں کی وجہ سے چلی تھی۔ اللہ اکبر! زمین کے اندر قوموں کو دھسا دیا گیا تھا، گناہوں کی وجہ سے دھسایا گیا تھا۔ اللہ اکبر! ایک عالمی طوفان آیا تھا اور اس عالمی طوفان نے لوگوں کو جب وہ پانی کے اندر غرق کر دیا تھا۔ آج بھی تاریخ کے انمٹ نقوش پکار پکار کر ہمیں عبرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ اگر دھسے ہیں زمین میں تو گناہوں کی وجہ سے، پتھروں کی برسات ہوئی ہے تو گناہوں کی وجہ سے، چہرے سور اور بندروں کی طرح ہوئے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے۔ اور میرا اللہ قرآن میں واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم یہ تصور کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں مولانا گناہ کریں گے تو اس کی سزا قبر میں ملے گی، گناہ کریں گے تو اس کی سزا میدان محشر میں ملے گی۔ حالانکہ ایک مسلمان کو اگر یہ یقین ہے کہ میرے گناہ کی سزا مجھے قبر اور میدان محشر میں ملے گی، تب بھی تو اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نہ قبر میں گناہ برداشت کرنے کی طاقت ہے، نہ حشر میں گناہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ قبر میں بھی عذاب نہیں برداشت ہو سکتا گناہ کا، میدان محشر میں بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ مگر بے باکی تو دیکھو، لوگ کہتے ہیں مولانا قبر میں سزا ملے گی تب دیکھا جائے گا، محشر میں سزا ملے گی تب دیکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ایمان کمزور ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ رسول کی باتوں پر سے یقین کمزور ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اللہ کی باتوں سے یقین کا کمزور ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے۔ صحیح بات ہے، سبحان اللہ۔ کوئی انسان جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم پر عذاب ہوگا اگر گناہ کرو گے تو، اور عذاب دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اگر کسی کو پکڑے، اللہ کسی کی پکڑ کرے، اللہ رب العزت کسی کا محاسبہ کرے، اللہ اکبر! ذرا سوچو تو صحیح، اگر میرا اللہ ہمارے سر میں درد دے دے، صرف انسان کے سر میں درد ہو تو رات بھر وہ کروٹیں بدلتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر کمر کا درد شروع ہو جائے تو انسان تڑپتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر آنکھ کا درد شروع ہو جائے وہ تڑپتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں اور آپ سب سے توجہ چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، وہ سر کا درد جو ڈاکٹر کی دوا سے دور ہو سکتا ہے، وہ کمر کا درد جس پر آپ تدبیر کرنا چاہیں تو آپ اس کو دور کر سکتے کسی تدبیر کے ہیلے سے،
اب آپ مجھے بتاؤ، جب سر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو، جب کمر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو، جب آنکھوں کی تکلیف پر اتنا تڑپتے ہو، تو اللہ اکبر، جب میرا اللہ قبر میں عذاب مسلط فرمائے گا، جب میرا اللہ میدان محشر میں عذاب مسلط فرمائے گا، اس وقت اپنا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ مسلمان ہو، اپنے نبی کی بات پر یقین کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر آخرت میں بھی عذاب کا تصور ہوتا تو بھی بہت بھیانک بات ہے، عذاب تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، مگر سن لو، انسان کے گناہوں کی سزا صرف اس کو آخرت میں نہیں ملتی، بلکہ انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے، انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں، جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں تو صبح میں دیکھتا ہوں کہ میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے، یعنی میرے رات کے گناہ کا اثر میری سواری سے بھی ظاہر ہوتا ہے، میری سواری میری موافقت نہیں کرتی، میری سواری میری بات نہیں مانتی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے اگر سواری موافق نہ ہو، انسان کی موافقت نہ کرے تو اللہ اکبر، وہ یہ گناہ کا اثر ہے۔ فرماتے ہیں چراغ جو بجھتے ہیں وہ بھی گناہوں کی وجہ سے، ٹھوکر جو لگتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے، اولاد جو نافرمان ہوتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کو کیا سمجھتے ہیں، گناہوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج ہر ماں باپ شکایت کر رہے ہیں، مولانا میرا بچہ فرما بردار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی تو شاید تمہاری اولاد تمہاری نافرمان نہ ہوتی۔ مجھے بتاؤ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اولاد اس کی فرما برداری کیسے کرے؟ تو یاد رکھنا، جو ماحول ہے صرف گناہ کی وجہ سے۔ مسلمانوں، گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ سے رشتہ جوڑ لو، پھر دیکھو کیسے کرم کی برسات ہوتی ہے، پھر کیسے چھما چھم کرم برستا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ کہنے میں آتی ہے کہ حضرت ٹھیک ہے، گناہ کی بات تو روزانہ ہی سنتے ہیں، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ سے چھٹکارا نہیں ملتا، یہ بات ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو گناہ کرنا چاہتا ہو، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھٹکارا نہیں ملتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے چور کمبل چھوڑنا چاہتا ہے لیکن کمبل چور کو نہیں چھوڑتا، تو گناہ سے چھٹکارا کیسے ملے؟ کوئی کہتا ہے یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، وہ کرو۔ میں نے کہا کچھ نہ کرو، ایک بات کرو بس۔ اگر گناہ کی دنیا سے نکلنا ہے، اگر گناہ کے دلدل سے نکلنا ہے، اگر گناہ کی نحوست سے نکلنا ہے، اگر گناہ اور جرائم سے ہجرت کرنا ہے، میری بات نہ سنو، کسی کی نہ سنو، اللہ کا فرمان سنو۔ گناہ سے بچنے کا سب سے بہترین دستور قرآن میں موجود ہے۔ اگر گناہ سے نکلنا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے، تو خود گناہوں سے نکلتا چلا جائے گا، کیونکہ نماز میں اتنی طاقت ہے، نماز میں اتنا پاور ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ پتہ چلا نماز پڑھو گے، سجدہ کرو گے، خود بخود دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہوگی، برائیوں سے نفرت پیدا ہوگی، جرائم سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور سن لو، یہ جو دماغ کے اندر خبط چڑھا ہے نا، مولانا میں گنہگار ہوں، میں کیا نماز پڑھوں؟ میرے عزیز، یہاں گنہگار اور نیکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کتنا خوبصورت قانون عطا کیا، کتنا حسین قانون عطا کیا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، حدیث میں جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، حدیث میں جو اس پر ہمارا یقین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں اللہ سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے۔ اس میں عالم غیر عالم کو کوئی فرق نہیں،
اس میں نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں، اس میں اپنے اللہ اکبر خطے قبیلے اور علاقے کا کوئی فرق نہیں. جو خلوص دل سے سجدہ کرے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا. اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھ جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں جو ایک سجدہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یا یوں کہہ لے جس سجدے سے اللہ ملتا ہے، دنیا کی کون سی نعمت اس سجدے سے نہیں مل سکتی؟ سبحان اللہ سبحان کیوں اللہ. سجدوں کے قریب نہیں آتے؟ سجدوں کے قریب کیوں نہیں آتے؟ آؤ. لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. نہیں، بہت بڑی نادانی کر رہے ہو. کس نے کہا ٹائم نہیں ہے؟ اور نماز کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. آؤ نا اپنے اللہ سے رشتہ جوڑے. آؤ آج اپنے اللہ سے صلح کریں. تھوڑا توجہ سے سنیں، غور کریں. اللہ کے بندو 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں. ایک دن میں پورے 24 گھنٹے. ان 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں. ایک نماز کو صرف 10 منٹ کا وقت لگتا ہے. اور میرے جیسا آدمی اگر اجلت میں جلدی جلدی پڑھ لے، جسے کچھ آتا ہی نہ ہو، تو وہ 8-7 منٹ میں بھی ایک وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے. اللہ کے بندو 7-8 منٹ یا 10 منٹ کس کے لیے نکالنا ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کون؟ جس نے 24 گھنٹے ہمیں دیے. اللہ نے 24 گھنٹے ایک دن میں ہمیں دیے. یہ تیرے لیے بندے. پوری زندگی اس نے دی، رزق اس نے دیا، روزی اس نے دیا، زندگی اس نے دیا، خوبصورت آنکھیں اس نے دی، حسین و جمیل بال اس نے دیے، لباس اس نے عطا کیا، طاقتور جسم اس نے عطا کیا، آسمان سے پانی اس نے نازل کیا. بتاؤ تو صحیح، یہ پیار کرنے والے ماں باپ اس نے عطا کیے. مسلمانوں تھوڑی دیر ذرا سوچو. اگر دنیا میں انصاف موجود ہے، اگر دنیا میں وفا موجود ہے، آپ سے پوچھتا ہوں ایک گلاس پانی اگر کوئی ہمیں پلا دے، ہم تھینک یو کہہ کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. روح افزا کا ایک گلاس شربت اگر کوئی ہمیں پیش کر دے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کوئی نوکری 5-10 ہزار کی دلا دے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مسلمانوں میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے صرف توجہ چاہتا ہوں. دل کا درد ہے. ارے نادان انسان، اگر دنیا میں وفا موجود ہے، آواز دو وفا کو. ایک گلاس پانی پلانے والے کا شکریہ، ایک گلاس شربت پلانے والے کا شکریہ، جس نے تمہارا رشتہ کسی کے گھر میں جڑوا دیا اس کا شکریہ، جس نے 5-10 ہزار کی نوکری لگا دی اس کا شکریہ. اور وہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک، زندہ باد زندہ باد. وہ اللہ جس نے پانی پیدا کیا، آسمان سے پانی اتارا. اگر اللہ پانی نہ اتارتا تو کیا کسی کا باپ تمہیں گلاس بھر کے پانی دے سکتا تھا؟ نہیں. اور پھر سنو، جس کے دل میں گلاس بھر کر پانی دینے کی توفیق ہوئی، وہ توفیق کس نے ڈالی؟ اگر اللہ وہ توفیق نہ ڈالتا سبحان واہ تو وہ پانی دینے کی بجائے تمہارے ہاتھ سے پانی چھین لیتا. جی جی. آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے ہم فلسطین میں کاٹے جا رہے ہیں اور یوپی میں ستائے جا رہے ہیں اور افغانستان میں یہ کی. میں نے کہا جو قوم اپنے اللہ سے غداری کرے، جی میرے جملے تلخ ہوں تو معاف کرنا، جو قوم اپنے اللہ سے، بھئی وفا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بے شک بے شک. جملوں کو تلخ سمجھ کر کے ناراض مت ہونا. کتے سے تو وفا سیکھ لی ہوتی، کتے سے. کتا تمہارے معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے. کتے کو اس کا مالک صرف ایک روٹی دیتا ہے، ایک روٹی. کتے کو اس کا مالک ایک روٹی دیتا ہے. وہ رات بھر اس لیے جگتا ہے کہ میں میرے مالک کے گھر کی رکھوالی کروں. کتا ہے نا، کتا اسٹیج پہ کتا بولو تو بھی لوگوں کے کان پر گرا گزرتا ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں. دل کا درد دیکھو، تقریر کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، دل کے درد کو بیان کرنے کے لیے کوئی اصول نہیں. یہ تو بس نکلتا ہی رہتا ہے.
اور میں کوئی خطیب مقرر نہیں کہ میں سجا کر کوئی تقریر کروں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں بتاؤ، کتے کو روٹی اس کا مالک دیتا ہے، وہ یہ وفا کرتا ہے کہ رات بھر، ایک بات یاد، اگر اس کی برادری کے کتے 4-6 مل کر آ جائیں، اٹھ کے ان کے ساتھ نہیں جاتا، رات بھر جگ کر بیٹھا رہتا ہے پہرا دینے کے لیے۔ حد ہے، حیرت ہے۔ کتا ایک جانور ہے، حقیر جانور، ذلیل جانور، ایک روٹی پہ اتنی وفا کی اپنے مالک سے۔ ہمیں تو سب اللہ نے دیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کوئی ایک چیز مجھے بتاؤ جو اللہ نے نہ دی ہو۔ اہل منبر سے لے کے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ایک چیز بتاؤ جو اللہ نے نہ دی ہو۔ کون سی چیزیں بتاؤ؟ ہمارے پیر کی چپل سے لے کر سر کی ٹوپی تک واسطہ کوئی بنا دیا اللہ نے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، زندہ باد، زندہ باد۔ کھانا کھانے سے لے کے ہضم کرنے تک کس کی قدرت ہے؟ سوچو، غور کرو۔ اگر اللہ اس منہ کے اندر کوئی مرض، اللہ نہ کرے، اللہ کسی میرے نبی کے امتی کو وہ دن دکھائے، منہ میں کوئی مرض پیدا ہو جائے، ارب پتی خرب پتی ہو کر بھی ایک لقمہ چبانے کی اوقات ہے؟ نہیں۔ جو لقمہ چبا رہے ہو کس کی طاقت ہے؟ میرے اللہ کی طاقت۔ اگر اللہ تمہیں اندھا کر دے، اللہ نہ کرے میرے حضور کے کوئی امتی اندھا ہو، اللہ نہ کرے آپ کو اللہ کبھی وہ دن دکھائے، لیکن میں صرف بات کرنے کے، اگر کوئی اندھا ہو جائے، بتاؤ زندگی کیا ہوگی؟ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، لمبی لمبی کاریں ہیں، قیمتی کپڑے ہیں، ہو گیا اندھا، کیا انجام ہوگا بتاؤ؟ یہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کس کی دی ہوئی قوت ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ بتاؤ۔ اللہ نہ کرے بیوی پیار دینے کی بجائے بغاوت پہ اتر آئے، کیا کر لوگے؟ یہ جو بیوی کو اللہ نے وفادار، کس نے؟ اللہ نے بنایا نا وفادار۔ بیوی کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اولاد کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور ماں باپ کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جو لوگ ہمیں عزت سے ملتے ہیں کس نے بھی ماحول بنایا؟ اللہ نے۔ اگر کوئی آپ کی تکریم کرتا ہے کس نے یہ توفیق دی؟ اللہ نے۔ سب تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حق تو یہ ہے اگر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر میرا اللہ توفیق نہ دے تو نبی کا سگا چچا ابو لہب بھی کلمہ نہ پڑھ سکے، ابو جہل پڑوس میں رہ کے کلمہ نہ پڑھ سکے۔ اگر اللہ توفیق چھین لے تو دیکھنے والا بھی کلمہ نہ پڑھے، اور اللہ توفیق دے تو 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر بھی تم کلمہ پڑھے۔ نعرہ تکبیر، یا کس نعرہ رسالت، کس نے؟ علامہ سید امین القادری۔ یہ سب دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اب بتاؤ، سب دے کر، توجہ ہے، سب دے کر کچھ نہیں مانگا۔ بابا، سب دے کر کچھ نہیں۔ مانگا۔ اگر اللہ کچھ مانگتا نا، اس کی شان ہی نہیں ہے مانگنا، بے نیاز ہے۔ بے شک۔ لیکن بفرض محال کیا اوقات ہوتی میرے بھائی؟ یہ آکسیجن پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک کے لیتے چھوڑتے ہو، ہے نا؟ کبھی کوئی بل آیا ہمارے گھر پہ؟ آیا نہیں۔ ڈاکٹر نے 8 گھنٹے کی آکسیجن دے دی، اتنا لمبا بل بھیجا، بہت اچھی بات کہ ہم سوچنے لگے یا اللہ یہ کیا ہے؟ صحیح بات۔ آپ مجھے بتائیں نا، ڈاکٹر آکسیجن دے وہ بھی اس کی نہیں ہے، حق ہے، حالانکہ اس میں بھی قدرت کا عمل دخل ہے۔ بے شک۔ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں قدرت کا عمل دخل ہے۔ بے شک، بے شک۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بلکہ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے، اے انسان اور جنات، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکلو گے تو بھی وہاں تم ہماری ہی حکومت پاؤ گے۔ اے سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ۔ ہماری قرآن کہہ رہا ہے آسمان اور زمین کے باہر بھی اگر نکل جاؤ گے تو بھی کیا پاؤ گے؟ ہماری حکومت۔ چونکہ یہ دارالعلوم کا جلسہ ہے، یہ دارالعلوم کا جلسہ ہے۔ یا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اچھا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ،
علامہ حضرت علامہ مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی محمد ایوب صاحب قبلہ، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بیٹھے رہیں آپ لوگ، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، آپ مت کھڑے ہوئے۔ ممبر شریف والے بھی بیٹھ جائیں، آپ حضرات بھی تشریف رکھیں۔ ہاں آپ تو اپنے کون ہے اس کے اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھنے بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و رسول مولانا اللہ محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ اہل سنت و جماعت کی اس علاقے کی عظیم دینی مرکزی درسگاہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی ایوب صاحب قبلہ نعیمی مدظ اللہ العالی کی تشریف آوری، حضرت کا استقبال ہے۔ حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ ایک بار درود شریف بلند آواز سے پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ توجہ اگر آپ کی ہے تو بات کہ اللہ فرما رہا ہے اگر زمین اور آسمان کے کناروں سے اے جن و انس نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے۔ دارالعلوم کا جلسہ ہے، لوگ سائنس پر بہت سینہ پھلا رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن سائنس کے علوم کے لیے کیسے رہنما اصول فراہم کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ بے شک جس وقت قرآن نے یہ کہا اے جن و انس اگر تم زمین اور آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے۔ مطلب کیا؟ اس وقت تو لوگوں کو شعور اور ادراک ہی نہیں تھا کہ کوئی زمین کے کنارے سے بھی باہر نکل سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے زمین کے کنارے سے باہر نکلنا، یہ بنیاد کس نے فراہم کیا؟ اس بنیاد کو فراہم کرنے والی کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا جہاں جاؤ گے وہاں کوئی اور نہیں، اللہ ہی کی حکومت پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی حکومت اور حکمرانی سے تم کہیں باہر نہیں جا سکتے، اس کی حکومت ہر جگہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے قوت دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے دیکھنے کی قوت دی، سننے کی قوت دی، کھانے کی قوت دی، پینے کی، ہر نعمت تو اللہ نے دی ہے۔ اس کی نعمت کا شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز میرے بھائی، ایسی نعمت جس پر کبھی آپ نے توجہ بھی نہیں کی ہوگی، یہ آنکھیں بار بار جو ہے پلکیں بند ہوتی ہے کھلتی ہے، بند ہوتی ہے کھلتی ہے، کیوں یہ نعمت کیوں ملی؟ آخر پلک کے بالوں کا کام کیا ہے؟ لیکن ذرا سا اس کو کاٹ کر کے کوئی دیکھے، اگر یہ پلک کے بال بار بار کھلنا اور بند کرنے کا نظام نہ ہو تو ہماری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ ہماری آنکھوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ گویا کہ سیکورٹی گارڈ کے طور
طور پر اللہ نے ان پلک کے بالوں کو پیدا کیا ہے، یہ نعمت کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی، اور آپ کتنی سادگی سے کہہ دیتے ہو مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ اللہ جس نے سب دیا میرے بھائی، ہر نعمت دیا میرے بھائی، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں، اور پھر ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے، 10 منٹ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو 50 منٹ کا ٹائم لگے گا، پھر بھی وقت نہیں نکالتے، پھر بھی ٹائم نہیں نکالتے۔ تو یاد رکھنا، اگر نہیں نکالو گے نا اللہ کے لیے ٹائم تو پھر اللہ کا عذاب ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب آئیے، اللہ اکبر، ایک کتاب ہے جو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے، اس کتاب کو غنیۃ الطالبین کہتے ہیں۔ میں وہاں سے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نانا جان کی حدیث لکھی ہے، میں اس کو بطور مفہوم پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے، 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالو گے، نقصان کتنا ہے، کتنا گھاٹا ہے، کتنا خسارہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صادق و مصدوق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز ترک کر دے، اب نماز چھوڑنے کا نقصان کیا، اس پر میں اپنی بات پوری کروں گا، لیکن آپ سب کی توجہ، بہت توجہ، اپنی بہنوں کی بھی خاص توجہ۔ یہ صرف بہانے میرے عزیز، بہت بہانے کی ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، جھوٹ ہے، بہت جھوٹ ہے۔ اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں، فیس بک کے لیے وقت کہاں سے، یوٹیوب کے لیے وقت کہاں سے، دوستوں کی محفل کے لیے وقت کہاں سے، غب شپ کے لیے وقت کہاں سے، یہ سارے فضول کاموں کے لیے وقت کہاں سے؟ آج جتنا ٹائم اپنے پاس ہے، اس سے پہلے اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ 10 منٹ کا ٹائم نکالو، بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچو گے، بہت بڑی بڑی بلاؤں سے بچو گے، اللہ سے رشتہ جڑے گا، اللہ کے قریب آ جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ جاؤ گے، حضور کو خوش کر دو گے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جب بندہ نماز چھوڑتا ہے، نماز ترک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، اللہ اس کو 12 تکلیف اور مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آتی ہے۔ اب یہ 12 مصیبتیں ہیں، یاد رکھ لو، یا 10 منٹ کا ٹائم نکال کے نمازی بن جاؤ، یا پھر ان بھیانک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ان خوفناک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور سن لو، یہ معاذ اللہ کسی دنیا کے ظاہری لیڈر کا یا صرف کسی سیاسی لیڈر کا بیان نہیں جس کو ہنس کے اڑا سکو، یا یہ کسی عام انسان کی گفتگو نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، اللہ اکبر۔ یہ اس رسول کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے کبھی گفتگو کرتے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے، اللہ اللہ۔ اس لیے آقا کا فرمان ہے، انہوں نے کہہ دیا، جو کہہ دیا ہو کے رہا، انہوں نے جو فرمایا ہو کے رہا۔ تو